السلام علیکم۔ متعدد لوگ پھر درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سیام کے اوپر لیکچر دیجیے، حالانکہ میں 2018 سے تقریباً میرے خیال میں کوئی 8 یا 10 لیکچر ڈال چکا ہوں سیام کے اوپر، تفصیلاً بھی اور مختصراً بھی، لیکن ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس سال آپ تھوڑا پھر بتا دیں، لیکن مختصر کر کے ہی بتائیں۔ اب مختصر بھی ہو اور تفصیل بھی ہو تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ آیتوں کو سمجھائیں بھی اور کم وقت میں، تو پھر تجویز یہ آئی کہ آپ اکٹھے کرنے کے بجائے قسطوں میں کر دیں، تو اس لیے آج صرف 2 آیتیں کروں گا سورہ بقرہ سے، تو 2 کی 183 اور 184، آج صرف ان 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ اور پھر ہم اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے، تو اس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ فرض کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے فرض کیا گیا کہ پہلے والوں پر بھی فرض تھا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فی الحال اگر اسی ترجمے کو مان لیں تو کم از کم جو لوگ پرہیزگار بن چکے تو ان پر تو روزہ فرض نہیں رہا، کیونکہ یہ تو پرہیزگار بننے کے لیے نا، لعلکم تتقون۔ جو پرہیزگار پہلے سے ہی ہو اس کو تو روزہ رکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اصل میں اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں آیتوں میں، اس کو سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امن دینے والے لوگ ہو یا ماننے والے لوگ ہو، تو ایک ہی بات ہے، ماننے والا امن دینے والا ہی ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ امن دینے والے سارے ماننے والے نہیں ہوتے، تو اس لیے امنو جہاں آیا میں تو اس کو ماننے والا ہی کرتا ہوں کہ اے ماننے والے لوگ ہو، جو اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اب اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، پابندی ہے تم پر الصیام کی۔ ابھی میں الصیام کو چھوڑ دیتا ہوں، پہلے لفظ کتبہ کو لے لیجیے۔ کتبہ لفظ جو ہے یہ قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے، سوائے روزے کے ساتھ تو یہ کتبہ کو فرض کرنا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں کہیں یہ فرض کرنا نہیں کہتے۔ تو میں بلا وجہ بحث کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کافی وقت صرف ہو، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ صرف اس سے چند آیتیں پہلے دیکھ لیں۔ آیت نمبر 178 دیکھ لیں اسی کی، سورہ بقرہ کی 2 کی 178 کو دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہاں بھی کتبہ لفظ ہے، یہاں بھی، یہاں پر کتب علیکم الصیام ہے، یہاں پر جو ہے کتب علیکم القصاص ہے، تو کیا قصاص بھی آپ پر فرض ہے؟ اور ایسا قصاص کبھی آپ نے اس کو کسی مہینے پورا کیا یا کسی سال میں پورا کیا ہے؟ کب کیا ہے؟ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ اس کے بعد آپ اسی کی آیت نمبر 180 دیکھ لیں، یہاں بھی دیکھیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت لفظ آیا، یہاں بھی لفظ کتبہ ہے۔ اگر کتبہ فرض کرنا تو تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت حاضر ہو، تو اس فرض کو کب نبھایا جاتا ہے؟ کیا واقعی مرتے وقت اس طرح سے وصیت کی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ واقعی فرض ہوتا، لازم ہوتا، تو ہر ایک پر لازم ہوتا کرنا، اس کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا۔ تو کتبہ کا بنیادی مطلب ہے پابند ہو جانا، پابندی اختیار کرنے، کیونکہ مادہ یہ کتاب والا ہی ہے، کافتے بے، اور کتاب کس لیے کتاب کہلاتی ہے؟ جب اس کے صفحات یکجا ہوتے ہیں، بائنڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کتاب ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے صفحات کو الگ الگ کر دیا جائے تو وہ کتاب نہیں رہتی ہے۔ تو بنیادی معنی اس کا پابند ہونا ہے، یکجا ہونا، مضبوط ہونا۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر یہ پابندی ہے، کس کی؟ الصیام کی۔ اب لفظ صیام بھی جہاں آیا انہوں نے روزہ بنایا، اتفاق دیکھیے کہ صیام بھی قرآن میں 13 ہی دفعہ لفظ آیا، اس مادے سے جو الفاظ آیا وہ 13 دفعہ آیا ہے۔ زیادہ تر انہوں نے سزا کے طور پر روزہ رکھا ہے کہ اگر بیوی کو ماں کہہ بیٹھو تو روزہ ہے، میثاق معاہدہ توڑ دیا تو روزہ ہے، تو سب سزا کے طور پر ہے۔ یہ کون سا روزہ جس بغیر سزا کے؟ یا شاید یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ متقی نہیں بن رہے، کیونکہ متقی بن جائیں گے تو پھر یہ لازم رہے گا ہی نہیں۔ تو یہ آخر کیا چیز ہے؟
اس کے معنی صحیح معنوں میں اخذ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے کہ آپ تصریف آیت کے ذریعے پہلے معنی لے لیں، اگر تصریف آیت سے نہیں ملتی ہے تو پھر تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو تصریف آیت کے تحت اگر اس کے معنی لینا ہے تو اس کی بہترین وضاحت جو سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 26 آپ دیکھ لیں، 19 کی 26 دیکھیے، یہاں انہوں نے لکھا ہے پس تو کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دے میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، بس آج ہرگز کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ تو ہمارے علماء حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ مریم کا روزہ جو ہے وہ بات کرنے سے منع کا تھا، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ بس یہاں پر الفاظ بھی تو ان کا خود آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کلام کرے تو اس کو کہہ دو کہ میں رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی، اس لیے آج میں کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی۔ تو یہ کیا کلام نہیں ہے بار بار بتانا؟ یقینی سی بات ہے کسی کو نہیں معلوم ہے کیا کچھ ہے، کوئی بھی آئے گا وہ پوچھے گا کیوں نہیں بات کرے، تو وہ پھر وہ یہ کہتے رہے، تو یہ تو کلام ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ چپ کا روزہ تھا؟ کیا اشاروں سے بتا رہی تھی؟ اشاروں کی تو بات ہی نہیں یہاں پر، یہاں تو صاف لفظوں میں کہ انی نظر تو الرحمن صومن، میں نے رحمان کے لیے روزہ کی نظر مانی ہے، بقول ان کے ہی ترجمے کے۔ پھر کہہ رہے فلن اکلم الیوم انسیا، پس ہرگز آج کسی آدمی سے کلام نہ کروں گی۔ تو جب آدمی سے کلام بھی نہیں کرنا اور پھر اس کو یہ کہنا بھی ہے، تو بار بار کہنے سے کیا یہ کلام نہیں ہو رہا؟ کہنا ہی تو کلام ہے، اور کیا ہے؟ تو یہاں سمجھیں کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ فکلی وشربی، پس حاصل کر کے برتو اور سیرابو، وقر عینن، اور ٹھنڈک پہنچاؤ اپنی دیکھنے کو اپنے آنکھوں کو، فیما تریننا، پس جب تم دیکھو، من البشر احدن، کسی ایک آگاہی دینے والے کو، فقولی، پس کہو اس کے لیے، انی نظرت للرحمن صومن، بے شک میں نے پیش کر دیا ہے رحمان کے لیے رک جانا، فلن اکلم الیوم انسیا، پس ہرگز میں کلام نہیں کروں گی آج کے دورانی میں انسیت والی۔ تو یہ لوگوں سے جو کلام ہے، ہم یہ عام کلام نہیں کریں گے، یہ مریم کہہ رہے کہ ہم عام کلام نہیں کریں گے، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو رحمان کے لیے پیش کر دیا ہے، تو رحمان جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کریں گے، جس کا حکم رحمان نے نہیں دیا اس سے رک جائیں گے، کیونکہ رحمان کے لیے پیش کر دیا، لہذا جو حکم اللہ سے سمجھ میں آئے گا اس پر رحمان کی آیتیں جس کی وضاحت کریں گے اس پر عمل ہوگا، جس پر نہیں کریں گے اس پر رک جائیں گے۔ اور اس میں کوئی انسیت والی کلام نہیں کرنا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں مسلمان ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جی 5 وقت نماز پڑھنا ہے، تو آپ بھی نماز پڑھنے چلے جائیں تو لوگ آپ کو زیادہ مل جائے گا، آپ قرآن اچھا سمجھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، قرآن میں نماز ہے ہی نہیں اور وہ بھی 5 وقت، تو میں منافقانہ طرز کروں کہ دکھاوے کے لیے جاؤں کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ پھر میں اللہ کے کلام پیش کروں، تو یہ دھوکے بازی تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تو رحمان کا ماننے والا ہوں، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا ماننے والا دھوکے بازی سے کام نہیں کرتا، وہ صاف ستھری بات کرتا ہے۔ تو صاف ستھری بات یہ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو اس پر عمل کیا کرنا؟ تو میں نے رحمان کے لیے پیش کر دیا ہے رک جانا، بس ہرگز آج کی دورانی میں کسی انسیت والے سے کلام نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلو ہم تم سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے، انسیت پیدا کرنے کے لیے تمہاری باتیں بھی سن لیں، وہ بھی مان لیں، اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ذرا یہ بھی مان لو۔ تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام اللہ نے حکم نہیں دیا، سیدھی سچی بات کریں، کھل کر کریں، کسی کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو نہ ماننا، آپ کو اپنا جواب دینا، اسے اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کا کام صرف اللہ کے پیغام کو جس طرح آپ نے سمجھا ویسے سمجھانا ہے، ویسے ہی پہنچانا ہے، اگرچہ آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ کر دی تو گویا آپ نے شرک کر لیا، اور جب آپ نے شرک کر لیا تو آپ بات کو سمجھا ہی نہیں سکتے۔ تو صوم کا بنیادی مطلب ہے رک جانا۔ تو اب آ جائیے پھر یہاں پر کہ ماننے والے لوگوں پر اللہ پابندی کر رہا ہے کیا؟ خاص رک جانے کی، اور کس لیے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پابندی رکھی تھی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ بھی قوانین کی پابندی اختیار کرنے والوں ہوں۔ تقوی جو اللہ سے بچنے والا، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والا، تو تتقون وہی لوگ کہلائیں گے جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے خاص رک جانے کی تم پر پابندی لگائی ہے، اور ایسی پابندی وہ پہلے لوگوں پر بھی لگا چکا ہے کہ ہر اپنا وہ عمل جو تمہارا اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہو اس سے رک جاؤ۔ یہ پہلے والوں کو بھی حکم تھا، آج بھی ہمیں یہی ہے،
وگرنہ پہلے والے کیسے روزہ رکھ رہے ہیں وہ دکھا دیں، ان کے روزے میں ہمارے روزے میں ملاپ کیوں نہیں ہے، ایک جیسا کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم تو پہلے سے چلا رہا، کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ان کا روزہ اس طرح کا، ان کا روزہ اس طرح کا ہے، وہ سب چھوڑ دیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے رکنے کو کہا ہے، ہر غلط عمل سے، ہر غیر قرآنی حکم سے، ہر غیر اللہ کے حکم سے رکنے کا حکم کہا ہے۔ یہ پہلے والوں کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا اسی پر عمل کرنا، جو اللہ کا حکم نہیں اسے رک جانا، یہ ہمیں بھی یہی بات کچھ کہی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کہا گیا؟ تاکہ آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے بنیں، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والے بنیں، تو پھر آپ کو وہ نتائج حاصل ہوں گے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس روایتی ترجمے میں بھی یہاں انہوں نے کہا کہ گنتی کے دن روزہ رکھنا ہے، پھر اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ اپنی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ تو گنتی کتنی ہے پہلے اللہ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک نادار کو کھانا کھلائے۔ ہمارے یہاں جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، جبکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو طاقت رکھتا ہے اس کی وہی مسکین کو کھانا کھلائے، جو روزہ رکھے گا وہی مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ تو آج ایسے کتنے روزہ دار جو مسکین کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب اس آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھے کہ یہاں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے۔ ایام معدودات، اب انہوں نے تو گنتی کا دن لکھ دیا، دن تو ایام جو ہے وہ بہرحال جمع ہے، لہذا گنتی کے دنوں میں کرنا چاہیے تھا، چند دن کہہ کر اس کو کرنا یہ غلط بات ہے۔ یوم اس کی واحد ہے اور ایام جو جمع کا صیغہ ہے، اور معدودات جو وہ محدود کے معنوں میں آتا ہے، مختصر، محدود، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ چند دن کہیں۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ محدود دورانیہ۔ محدود دورانیہ بھی کیوں کہا گیا کہ یقینی سی بات جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو رکنے میں محدود دورانیہ چاہیے، پھر جب اس طرح ہو جاتا تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پھر مزید ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور اگر اس کی وضاحت چاہیے تو آپ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 دیکھ لیں۔ اب یہاں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ اب کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کو صرف گنتی کے چند دن یاد کیا جائے باقی دنوں بھول جائے؟ یہ ترجمہ ہی غلط ہے، قطعی غلط ہے۔ یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد دہانی لو اللہ فی ایام معدودات، محدود دورانیہ میں یاد دہانی لینا محدود دورانیہ، اور یہ صلاۃ کا 2 وقت ہے جو اللہ نے روزانہ مقرر کر رکھا ہے، اس میں آپ اللہ کی یاد دہانی لیں گے، پھر آپ کو عمل درآمد کرنے کے لیے 24 گھنٹے اپنی زندگی میں جب چاہے اس پر لاگو کرتے رہے۔ تو ایام معدودات محدود دورانیہ ہے جو صلاۃ کا دورانیہ ہے، یقینی سی بات آدھا 1 گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو محدود دورانیہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ کیا کرے، فمن کان منکم مریضا، بس جو کوئی ہے تم میں سے کمزور رائے والا، مریض کا یہ مطلب نہیں کہ اسے بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، یا کوئی اور کسی بھی بیماری میں مبتلا اس کو مریض کہا جائے، نہیں، یہ اس بیماری والے مریض کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ذہنی مریض کی بات ہو رہی ہے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں، جو فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جن میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ لے کر کھڑے ہوں، دوسروں کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو پس جو کوئی تم میں سے کمزور رائے والا ہو، اولا سفر، یا وہ سفر پر ہو، یہ سفر بھی یقینی سی بات ہے کہ یہ علاقائی سفر نہیں ہے کہ پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں، یا کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، یا فلاں جگہ سے کسی جگہ جانے کو سفر نہیں کہا جاتا، یہ علمی سفر ہے، ذہنی سفر آپ کا ہے۔ ابھی آپ ذہنی طور پر اس سفر میں ہیں کہ صلاۃ کیا ہے ابھی آپ کو نہیں پتا، آپ نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے، یہ سفر ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر جستجو ہو، آپ قرآن سے اس کی ہدایت حاصل کرنا چاہیے، ورنہ آنکھ بند کر کے تو عمل پیرا ساری زندگی رہے، اور پوری قوم اسی میں تباہ ہے، پوری قوم کیا بلکہ پوری امت مسلمہ اسی نماز پڑھنے میں تباہ ہے۔ کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی اللہ نے کہا بھی ہے پڑھنے کا، اللہ عقلی مسلات کرے، انہوں نے عقل صلاۃ بنا کے رکھا ہوا ہے۔
تو یہ ہے سفر، علمی سفر یہ کہلاتا ہے. تو فعدۃ من ایام اخر، پس تیاری ہے اس کی اگلے دورانیے میں. یقینی سی بات ہے صلوات کا 2 دورانیہ روزانہ ہے نا، 2 وقت ہے روزانہ. تو اگر آپ نے پہلی صلوات میں نہیں سمجھا تو دوسری صلوات میں سمجھ جائیں گے. آج نہیں سمجھ میں آیا کل کے اس میں آپ سمجھ جائیں گے، کیونکہ صلوات میں اللہ کی کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھنے کا نام ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. تو یہ تیاری آپ کو روزانہ کر رہی ہیں. آپ ایک دورانی میں نہیں کر سکے، دوسرے دورانی میں کریں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں کریں گے. مسلسل آتے رہیں گے، آپ کی بات سمجھ میں آتی رہے گی. اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. کس کی؟ صیام کی طاقت رکھتے ہیں، جو رکنے کی طاقت رکھتے ہیں. فدیۃ طعام مسکین، نعم البدل ہے ایک سکونت والوں کی ضروریات زندگی. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ قرآن سے نماز روزہ حج زکات سب غائب کر دیے تو ہم عمل کیا کریں. لوگوں نے ان حرکات و سکنات کا اور یہ جو بنیاد بنا کر ریت کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کام کرنے کے ہی ہیں، جبکہ زندگی میں جو کام کرنے کے اللہ بتا رہے ہیں ہمیشہ سچ بولو، دھوکہ مت دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. جو زندگی کے روزمرہ ضروریات ہے جس سے آپ کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، جس پر احکامات ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے. لیکن فوراً آ جاتے عبادت میں. اگر سب کچھ چھوڑ دیں تو کرے کیا تھی؟ اللہ بتا رہے کیا کرنا. اگر آپ طاقت رکھتے ہیں ہر غیر قرآنی عمل سے بچنے کے، رک جانے کی، تو اب آپ نعم البدل میں کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے رزق پر قبضہ کرنے سے بھی منع کر رکھا ہے، کھلا رکھنے کو کہا ہوا ہے. تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ نعم البدل جو ایک ٹھہراؤ والے ایک مسکین کی ضروریات زندگی کو پورا کریں گے تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. اللہ مانگنے کو نہیں کہتا ہے، یاد رکھیے اللہ نے کہیں بھی مانگنے کا حکم نہیں دیا، دینے کا ضرور کہا ہے. دیں گے کس کو؟ جس کو آپ دیکھیں گے واقعی وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق مکمل کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اس کو آپ دیں گے. تو یہ جو آپ نعم البدل ہے ایک ٹھہراؤ والے کی ضروریات زندگی دینا. ضروریات زندگی میں صرف کھانا نہیں ہوتا ہے، بہت کچھ ہے ساری زندگی میں جو کچھ مصرف ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ فمن تطوع خیرا، بس جو تم خوشی سے کرو بہتر ہے. خوشی سے جب آپ ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں تو یہ ایک بھلائی ہے، یہی بہتر ہے. فہو خیر لو، اور پس وہی بہتر ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے بھی بہتر ہے، آپ کے لیے بھی. جو آپ رکنے والے ہیں آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اور اگر آپ رک کر کسی کے کام آ رہے ہیں اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے. پھر کہہ رہے وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم رک جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. تو یہاں اللہ نے یہی بتا رکھا ہے کہ رکنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اس کو ایک بار اچھی طرح سے سمجھنے کہ اللہ کیا احکام دے رہا ہے. اللہ ماننے والے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم پر خاص رک جانے کی پابندی ہے، جیسے کہ یہ پابندی ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی رکھی تھی تاکہ تم اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے بنو، اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور یہ محدود دورانیہ ہے، روزانہ آپ کو 2 وقت اللہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے احکامات کو اکٹھے بیٹھ کر حج کے ذریعے سمجھو، یعنی بحث برائے دلیل کے ذریعے. اب ان میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے، جو ذہنی مریض ہے، جس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ خود سے فیصلہ کر سکے، یا ایسے لوگ ہیں جو ابھی علمی سفر پر ہے، وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی تیاری جو اگلے دورانی میں رہے گی. آپ آج کے دور میں نہیں سمجھا، آج کے درس میں آپ نے نہیں سمجھا، کل سمجھ لیں، کل نہیں پرسوں سمجھ لیں، کسی وقت تو آپ سمجھا. زندگی میں آپ کو اپنے اوپر ان احکامات کو لاگو کرنا ہے تو کبھی نہ کبھی آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو جتنی جلدی آپ سمجھ لیں گے اتنی جلدی آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، اور جتنی آپ ناسمجھی کا مظاہرہ کریں گے اتنے ہی آپ نافرمان رہیں گے. تو فرما بردار ہو کر جو نتائج حاصل ہونا ہے تو اس میں جلدی ہی کرنی چاہیے. جتنی جلدی کریں گے نہ صرف آپ کا فائدہ ہوگا بلکہ معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا، اور اجتماعی طور پر ایک معاشرہ، ایک ریاست قائم کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گا. تو اگر کوئی ایک نشست میں نہیں سمجھتا، اگلی نشست میں سمجھے، اگلی نشست میں پھر بعد کی نشست میں سمجھتا رہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں پر جو اس رکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اب نعم البدر میں وہ کیا کریں گے؟ کم از کم ایک ٹھہراؤ والے کی ضروریات زندگی کا ذمہ لے لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ 150 روپے، 1000، 5000 روپے کر کے لوگوں کو بانٹتے رہیں. ابھی زکوٰۃ کے نام پر دیکھیے پہلے رمضان سے ہی بانٹنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ بھیک منگا بنا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے دے کر
لوگوں کو ویسے ہی خالی ہاتھ کھڑا رکھ رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک کو پیر پر کھڑا کرا دیں تاکہ وہ بھی آگے چل کر کسی کا مددگار بنائے بجائے اس کے کہ مانگنے والا بنے. لیکن ہمارے یہاں بھکاریوں کی ایک پوری ٹیم آ جاتی ہے، ایک یعنی کہ فقیر مافیا ہے جو پورا چھایا ہوا رہتا ہے اس پورے مہینے، اور لوگ دینے میں بڑا فخر سمجھتے کہ بڑا ثواب ملے گا. حالانکہ یہ سب ان کی اپنی کوتاہی، اپنی نادانی، اپنی غلطیاں ہیں جس کو وہ شارٹ کٹ میں معاف کروانا چاہتے ہیں اس لیے دیتے ہیں. یہ سب کچھ غلط ہے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اس طرح سے تم لوگوں کو اپنا محتاج بنا کر رکھو. آپ ایک کو دیں، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرائیں. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ جو تم یہ خوشی سے یہ کام کرو گے بھلائی والا، تو وہی بہتر ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے بن جائیں گے. اور اگر یہ کہ آپ رکیں گے تو یہ بہتر ہے. یہ اللہ واضح کر دے رہا ہے کہ تمہیں تو سمجھ میں آ گیا، تم اب ان احکامات سے، ان عمل سے رک جاؤ جس کا اللہ نے حکم نہیں دے رکھا ہے اور تم اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہو. تو تم اگر رک جاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے. کس لیے کہ ان کنتم تعلمون، تمہیں اگر تم یہ علم رکھتے ہو، تمہیں علم حاصل ہو گیا کہ اللہ یہ نہیں عمل کرنے کو کہہ رہا ہے جسے ہم اللہ کا نام لے کر رہے ہیں. یہ افطار اللہ الکذب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے وہ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا نماز پڑھو. اللہ نے اقیموا الصلاۃ کہا ہے، صلاۃ قائم کرو، صلاۃ کے اوپر ڈٹ جاؤ. یہ اٹھک بیٹھک والی نماز اللہ نے نہیں دے رکھا ہے. تو جو رک جائے گا ہر اس عمل سے جس کا اللہ نے حکم نہیں دے رکھا ہے اور وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بھلائی ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے. اور اس لیے کہ تم علم رکھنے والے ہو گئے. اب تم لا علم نہیں ہو، اب تم جہالت میں نہیں ہو کہ باپ دادا سے جو چلا رہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، دنیا کرے اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین کرے اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرے اس لیے کرے، ہمارے مسلک میں ایسا اس لیے کرے. یہ سب چیزیں ناکار ہے، سب بیکار ہے. یاد رکھیے جس طرح اللہ نے آپ کو اکیلے پیدا کیا ہے ویسے ہی اکیلے اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اپنا جواب آپ کو دینا، آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. تو یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت. یقینی سی بات ہے کہ ایک نشست میں سمجھائیں گے تو طویل وقت چاہیے. مختصراً کر کے میں نے صرف 2 آیتیں آج سمجھائی ہیں. آئندہ نشست میں پھر آگے بات ہوگی. اگر اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی ابہام رہ گیا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہوں، تو حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا. السلام علیکم.